الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہم جو صلاة کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی شان قدوسیت کا صدقہ ہماری جمعہ و مبارک کی اس حاضری کو، نماز کو، دعا کو، عبادت کو قبول فرمائیں اور اس کی برکتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ ایام تشریف گزر رہے ہیں. عالم اسلام میں کلمہ گو مسلمان، اہل ایمان، بندگان خدا، غلامان رسول، امت مسلمہ تکبیرات پڑھ رہی ہیں. گزشتہ روز قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور بالخصوص سید الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس سنت عالم اسلام میں ادا کی گئی، قربانیاں کی گئیں، نماز عید ادا کی گئی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ساری عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. کل اثر تک انشاءاللہ تکبیرات کا سلسلہ ہے. خوشبخت حضرات انعام اللہ تعالیٰ کے حضور مناسک حج ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے معبود کریم علیہ السلام کا صدقہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور عید کی ساتھ سلسلہ عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اس کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایام پورے سال عید الفطر کے، عید الاضحیٰ کے، ربیع الاول شریف کے
تہجد کے جمعۃ المبارک کے شب قدر، شب برات اور شب برات ایسے بابرکت لمحات اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو عطا فرمائے ہیں تاکہ بندگان خدا اپنی غلطیوں پہ، اپنی گناہوں پہ، اپنی بھول پر اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگ سکے اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ سلسلے قبولیت کی، یہ ایام قبولیت کے لمحات، قبولیت کی راتیں اس سارا سال جاری رہتی ہیں اور بالآخر بندہ خدا اس دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں رحمان کی قدرتیں، برکتیں آپ کو نظر آئیں گی، اس کے بندے مقابل آپ کو بہت بڑا دشمن غالب شیطان بھی نظر آئے گا۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گمراہ کروں، انسان سے گناہ کرواؤں اور انسان کو جنت سے ہٹا کر جہنم میں دھکیل دوں۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ شیطان کے سارے عملوں سے بچتے بچاتے، اپنا دامن گناہوں سے بچاتے ہوئے اس زندگی کی خطر وادیوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے حضور سب قرب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کامیابی اس سے ملی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ادب کی نعمت عطا کی۔ اگر اس کے پاس کوئی عبادت نہیں تھی، نوافل نہیں تھے، صدقات و خیرات نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس کو ادب کی جو نعمت عطا کی ہے، وہ بزرگان دین کا ادب کرتا رہا، ماں کا ادب کیا، باپ کا ادب کیا، مساجد کا ادب کیا، قرآن کا ادب کیا، شاعر اسلام کا ادب کیا۔ تو یہی ادب اگر اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، نفلی عمل، تو یہی ادب انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر بوجھ سوریا تک، عرش والا تک، بارگاہ خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ایک آپ بات سنتے ہیں کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کون تھے؟ ایک بہت بڑے شرابی تھے، بہت بڑے، جن کے شراب کے کارخانے چلتے تھے، مصر میں جن کا کاروبار تھا اور دور تک پھیلا ہوا تھا شراب کے نشے میں۔ لیکن بس ایک دن اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے اس شرابیت کی، گناہوں کی دنیا سے نکال کر وقت کا ولی بنا دیا۔ اب انسان ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، تسبیح و تعلیل کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، عمرے کرے، حج کرے، ساری زندگی، ہو سکتا ہے اس کو وہ مقام ساری زندگی نہ ملے۔ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کے نام کا ادب کیا اور شراب کے نشے میں دھوکھ سے شراب چڑھی ہوئی ہے اور حد سے زیادہ شراب پی، زمین پہ گرے تو ایک دیکھا ندی نالی میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اوپر رکھا اور زبان سے اتنا کہا کہ مالک ہم تھوڑے ہیں ندی نالیوں میں رونے والے، تو بلند ہے، تیرا نام بھی بلندیوں کے قابل ہے۔ اس کو کپڑے سے صاف کر کے دیوار کے اوپر رکھ دیا، بس اتنا عمل کیا، اللہ کے نام کا ادب کیا،
اللہ تعالیٰ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ ابھی شراب کے نشے میں تھے، یعنی شراب کا نشہ نہیں اترا تھا، شراب کی حالت میں تھے، وضو نہیں تھے، بے وضو تھے، لیکن اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ اور جب یہ عمل کیا اس وقت آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور جب وقت کے ولی بنے اور پھر آپ جنگل میں جاتے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جن راستوں سے گزرتے تو جتنے مصر کے مال مویشی کرنے کے لیے باہر جاتے تھے وہ اس راستے کے گوبر پیشاب نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ننگے پاؤں اللہ کی ولی کے شراب میں یہاں سے گزرتے ہیں اور ان کے کہیں پاؤں گندے نہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے جانوروں کی دیکھ بھال میں ان کا ادب ڈال دیا۔ اب جانور بھی ادب کرتے ہیں تو جو اللہ کے ولی اللہ کا ادب کرے، اللہ کے رسول کا ادب کرے تو پھر اولادیں تو اولادیں رہ گئی، جانوروں سے بھی اللہ ان کا ادب کرواتا ہے، بشرطیت انسان ادب تو کرے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، جیسے آپ نے سنا ہے، وہ فوت ہو گیا اور ہر گناہ اس کے دامن میں تھا، ظالم تھا، بدکار تھا، فاسق تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ جب وہ فوت ہوا نا تو لوگوں نے اٹھایا، اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا کہ اس قابل نہیں ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کو کفن دفن دیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اتنا وہ گناہگار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ اس شخص کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو قبر میں اتارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ اتنا گناہگار تھا اور گندا انسان تھا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھنا بھی لوگ گوارا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ تو اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن میری بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہے، اتنا مقبول ہے میری بارگاہ کے اندر کہ اس کا جنازہ ایک پیغمبر پڑھے گا، ایک نبی پڑھے گا، ایک رسول پڑھے گا، جس کا جنازہ عام انسان پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ اس قابل ہے کہ اس کا جنازہ ایک نبی پڑھے گا۔ تو کہا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لوگ تو نفرت کرتے تھے کہ اتنا وہ گناہگار ہے، بدکار ہے، اتنا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ بس ایک دن آیا کہیں سے اور اس نے توراۃ کھولی اور میرے معبود کا نام دیکھا، اس کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، ادب کیا، بس اس ادب کی وجہ سے وہ اس قابل ہے کہ اس کا جنازہ ایک نبی پڑھائے تھے، ایک رسول پڑھائے۔ تو انسان کو ادب کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جتنی بھی دفنی عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح و تحمیل کریں، حج کریں، عمرے کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری سلسلہ عبادت آپ کو وہاں تک نہ پہنچا سکے جہاں پر آپ ایک ادب آپ کو وہاں تک پہنچا دیں۔ جیسے ہم نے پڑھا حضرت بشر آفی، کوئی نماز نہیں، شراب کی حالت میں ہے، اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ ادب انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ ان کا بڑا ہی مقام تھا، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا، بڑی عزت عصمت عطا کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ احد کے میدان پر جب مسلمان داخلہ رہے تھے کفار مکہ سے، آپ نے 1000 تیر چلائے تھے مسلمانوں کی جانب سے، اور حضور نے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا کہ فداک ابی و امی یا سعد،
ایسا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائے. اب اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان. اور حضور فرماتے ہیں حضرت سعد سے کہ فدا کا ابی و امی یا سعد، احساس کہ نبی وقاص میرے ماں باپ تو اس کے قربان ہو جائے. جس سے اندازہ لگائیں جس پر حضور فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، اس سے بڑی اور شان کیا ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضور نے جملہ اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف حضرت سعد کے بارے میں فرمایا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ شان تھی کہ آپ اشرف مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 صحابہ کرام نے جن کو حضور نے فرمایا اگر کسی نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو. حضور نے جنت کی خوشخبری آئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کے ہاتھ بڑی فتوحات ہیں، بڑی فتوحات ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص آپ مستجاب الدعوات مشہور تھے. آپ کے بارے میں تھا کہ آپ اگر کسی کام کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اللہ اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. اور ایک دن حضور جا رہے تھے نا، لوگ تھے تو یہ رشتے میں حضور کے ماموں تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. تو حضور نے آپ کو آگے بلایا تو حضور نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور حضور نے فرمایا لوگوں سنو، میرے ماموں جیسا اگر کسی کا ماموں ہے تو سامنے لاؤ. حضور نے فرمایا اگر میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے تو دکھاؤ. فرمایا میرے ماموں حضرت سعد جیسا کسی کا ماموں دنیا میں جائے. یہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. صرف بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ادب سے انسان کہاں تک پہنچاتا ہے اور بے ادبی انسان کو کہاں تک زمین کی گہرائی تک پہنچاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی شان ہے. اب وہ بیان نہیں کرنی، صرف بتانا ہے کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے. آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نا آپ کوفے کی عمارت کے ساتھ ایک مسجد میں امام اور خطیب تھے. کون؟ حضور کے ماموں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور کوفے کے مسجد کے امام اور خطیب تھے. بڑی توجہ سے بات سننا کہ ادب کیا ہوتا ہے. آپ کے خلاف ایک شکایت حضرت عمر کے پاس پہنچتی ہے اور کسی نے شکایت بھیجی کہ حضور آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھاتے. کس نے یہ شکایت حضرت عمر کو مدینہ طیبہ میں لکھ کر کسی غلام کے ہاتھ میں دی. تو حضرت عمر نے عبداللہ بن سلام اور محمد بن مسلمہ دو مسلمان تھے، انہیں کہا کہ جاؤ اور اس بات کی کوفے میں جا کے تحقیق کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے ماموں ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشرا مبشرہ میں جن کا شمار ہو ان کے خلاف شکایت ہو. یہ دونوں صحابی رسول کوفے میں گئے اور جا کے بازاروں میں چلے گئے. ہر دکان کے تحت توجہ سے یہ بات سنو، ہر دکان کے تحت ہر شخص سے پوچھا. کھیتوں میں گئے لوگوں سے پوچھا، گلیوں میں گئے لوگوں سے پوچھا، ہر مسجد میں جا کر لوگوں سے پوچھا. حضرت عمر نے بھیجا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کے خلاف ایک شکایت کی ہے کہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے. لوگوں نے کہا حضور ان کی وجہ سے تو نظام چل رہا ہے، حضور ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ساری باتیں سنی نا، سننے کے بعد ایک آخری مسجد تھی جہاں پہ کوفے کے امراء امیر لوگ دولت مند بہت بڑے سونے کے تاجر جہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے. بنو قبیلہ بنو ابس کی جو مسجد تھی وہ دونوں صحابی وہاں پہ پہنچے تو کہا کہ مدینے سے حضرت عمر نے بھیجا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف ایک شکایت کی ہے کہ آپ نماز سے نہیں پڑھاتے. ہم تعلق کے لیے آئے ہیں. سارے کوفے والے گواہی دیتی ہیں
کیا بڑے اچھے انسان ہیں. آپ بتائیں تو ان میں سے ایک دولت مند جو کوفے کا بہت بڑا سنیارا تھا، سونے کا کام کرتا تھا، سونے کی بھی اس کے پاس، ایسا سمجھے کہ سب سے زیادہ سواریاں، غلام، وفات، بزنس، کاروبار، تجارت پورے کوفے کے اندر اسی کی تھی. کوفے کا سب سے بڑا دولت مند، دولت کے نشے. اس لیے تو حضور بنا مانا کرتے تھے نا، دولت انسان کو مغرور بنا دی. یہ دولت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا رسول سے کے ساتھ غداری میں مجبور کر دی. یہ دولت انسان سے خدائی دعویٰ کروا دی. اس لیے تو حضور کی دولت سے پناہ مانگتے ہیں، صحابہ کرام پناہ مانگتے ہیں دولت سے. اللہ کی ولی میں ہے نا یہ دولت سے دور رہتے ہیں. یہ دیکھیے میں یہ ہمارے اسلامی کے بھائی تشریف فرما ہے، میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ امیر اہل سنت مولانا اجاز قادری صاحب آپ سے تفریح، آپ کو پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے، ایک نام ہے، مسلک اہل سنت کی اب جان ہے، پہچان ہے. آپ سے انٹرویو ہو رہا تھا کہ آپ کی بینک بیلنس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مجھے تو ابھی تک کوئی چیک لکھنا ہی نہیں آتا کہ چیک کیسے لکھا جائے. یہاں پر چھوٹی سی تنظیم پارک میں بنی، لینڈ کروزر پہلے کوٹیاں پہلے بیٹھ گئے. اللہ کی وجہ ان سے دور بھاگ، ان کی کوئی بکت نہیں ہوتی دنیا میں. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو تھے نا، آپ کے پاس گھوڑے تھے، اور آپ جہاں پہ گھوڑے کے قلوں کے ساتھ باندھتے تھے نا، آپ کے گھوڑوں کے وہ قلے سونے کے تھے، سونے کے قلوں کے ساتھ آپ گھوڑے باندھا کرتے تھے. کسی نے کہا بڑا پاپا ہے، بڑا فقیر ہے، اپنا کو ولی کہتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ آپ اس کے گھوڑے سونے کے قلوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں نے سونے کو دل میں جگہ نہیں دی، وہاں پہ دی. اگر میرے گھوڑے پیشاب اور نیند کریں گے تو سونے کو اوپر دل میں لگا ہے. اہل اللہ کے نزدیک دنیا کی دولت کی کوئی دولت نہیں ہوتی. تو وہ کوفے کا بہت بڑا وہ سنیارا تھا، وہ تاجر تھا، جس کی پورے کوفے میں سونے کا کاروبار اور بزنس تھا. وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت اسحاق بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھا تھا، دولت کے نشے میں تھا. اس نے کہا میں کہتا، اور خط بھی میں نے لکھا حضرت عمر کو. تو حضرت عمر کو بتایا گیا. حضرت عمر نے اسی وقت حضرت اسحاق بن ابی وقاص سے کہا کہ فوری طور پر امامت چھوڑ کر مدینے واپس آ گئے، کیونکہ اگر امام اور خطیب کے خلاف ایک شخص بھی پروپیگنڈا کرے گا تو اس کو اتنی تقویت ملتی ہے کہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس منصب کے قابل نہیں ہے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، تمہارا جو دامن ہے نا یہ داغدار نہیں ہے، بڑی سفید چادر ہے. میں نہیں چاہتا کہ حضور کا معمول ہو، اس کی سفید چادر میں کوئی داغ نہ ہو. مدینے واپس آئے. آپ جب وہاں سے نکلے نا مسجد سے، کوفے کی مسجد سے، حضرت اسحاق بن ابی وقاص جن کو وہ شخص کہتا تھا کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے، مجھے یاد رکھنا ہر مسجد میں، کوئی بھی مسجد ہے، ایک دو شخص ایسے ہوتے جن کے مقدر پہ لکھا ہوگا کہ بس امام اور خطیب قرآن سے نہیں کر سکتے، اور خاص کر یہ انتظامیہ کے لوگ اللہ ماشاء اللہ. میں اکثر کہتا ہوں چاہے مدرسوں کی انتظامیہ، ہم تو گورنمنٹ کے امام خطیب ہیں، تنخواہ تو سرکار سے لیتے ہیں کسی کی، لیکن یقین جانتا جتنی مسجد کی اللہ ماشاء اللہ چھوڑ کر جتنی انتظامیہ بنتی ہے نا مسجد کی مدرسوں کی بنتی، ان کی ذہن میں سب سے پہلے فرعونیت آتا ہے. سب سے پہلے یہ کام ہی کیسا انسان شیطان اس طرف لے کے جاتا ہے. وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ مسجد کا کوئی کام ہے. امام صاحب ایک ہے، ان کی سلوار اوپر ہے، نیچے ہے، ٹوپی ہے، کہاں تھے نا، بس ایک ہی کام ہے امام کو خطیب کو لوگوں کی نظروں سے گرانا. اور ہر مسجد میں ایک شخص ہوتا ہے، ہر شخص. اور ہمارے بزرگ استاد نے فرمایا کرتے تھے اگر یہ دیکھنا ہو نا کہ گھر میں کس کی عزت ہے، اگر یہ دیکھنا ہو گھر میں کس کی عزت ہے تو فرمایا مسجد میں دیکھ لیا کرو. جو مسجد میں آ کے خاموش رہے سمجھ لو اس کے گھر کی عزت ہے، اور جو مسجد میں آ کے بولے سمجھ لو گھر میں اس کی کوئی نہیں سکتا، اس کی کوئی عزت نہیں. یہ مقدر کی بات ہے. ملتان میں ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جا رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص آیا، اسے زور سے تھپڑ دے مارا. آپ نے مڑ کر اس کی دانت دیکھا،
اس نے کہا کیوں دیکھا ہے؟ تمہارا اس پر ایمان ہے کہ کوئی پتا اور ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا؟ آپ نے فرمایا اس پر ایمان ہے۔ تو کہا پھر یہ بھی اللہ کے حکم سے میں نے تمہیں چپیڑ ماری ہے نا، پھر پلٹ کے کیوں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر میرا ایمان ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اس پر ایمان ہے کہ تم نے یہ تھپڑ بھی اسی حکم سے مارا ہے۔ پلٹ کے اس لیے دیکھا ہے کہ یہ بدبختی کس کے مقدر میں لکھی گئی تھی، بس یہ دیکھا ہے کہ یہ بدبختی تیرے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ تو یہ بدبختی کس کے مقدر میں ہے؟ کون آ کر اللہ کے نام کیا؟ تو حضرت اسحاق بن ابی وقاص اس نے کہا اس دولت کے نشے میں اس نے کہا یہ ماں نماز سے نہیں پڑھاتا۔ تو جب وہاں سے نکلے نا تو اس سامنے اپنی سواری میں شاہی سواری میں آ رہا تھا اور دولت مند کوفے کا بہت بڑا تاجر، آپ کی اس پہ نظر پڑی نا، اچانک آپ کی روح سے اس کے لیے بددعا ہوئی، اچانک پھر خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ جس کا پورے کوفے میں سب سے بڑی تجارت تھی، سونے کی دکانیں تھی، کاروبار تھی، سماج میں مقامات تھے، ایک نام تھا، کہتے ہیں ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا تھا، ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کیا ہوا؟ اس کی ہمیں اس کی آنکھوں میں آ گئی، اس پہ راشا تاری ہو گیا، اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور پھر وہ اتنا کھانے کے لیے مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہ بچی ایک مہینے سے پہلے۔ اور پھر وہ کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا تھا بھیک ہے، وہ صرف بھیک نہیں مانگتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، عصا تھی، اس کوفے کے بازار سے گزرنے والی خواتین کے ساتھ وہ شرارت کرتا اور کو چھیڑتا تھا۔ تو کسی نے کہا بڈھے تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کیا کروں، ایک امام کی بددعا میں جا کر پہنچا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات سنا، ایک امام مسجد کی بددعا میں جا کر پہنچا دیا ہے، کروڑوں کا بزنس تھا ایک مہینے سے پہلے تباہ ہو گیا۔ اب جی چاہتا ہے کہ شرارت نہ کروں عورتوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی شرارت ہو جاتی ہے، سارا دن لوگ مجھے مارتے ہیں اس حرکت میں، سارا دن لوگوں سے مار بھی کھاتا ہوں، گالیاں بھی سنتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہ تڑپتا بھی ہے، روتا بھی ہے کہ ایک امام کی بددعا میں آ کر پہنچا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، سلسلہ نسب کیا ہے، ہم کون ہیں، لیکن آپ میری عزت جب کرتے ہیں، میری نہیں کرتے، اس مصلی رسول کی عزت ہے۔ آپ امام کی عزت نہیں کرتے، ممبر رسول کی عزت کرتے۔ آپ کسی بزرگ کی عزت نہیں کرتے، اس کی سفید داڑھی کی عزت کرتے۔ آپ کسی حافظ قرآن کی عزت نہیں کرتے، اس کی شخصیت کی، اس کے دل میں سینے میں جو قرآن کریم محفوظ ہے اس کی عزت کرتے۔ ایک نعت خوان نعت پڑھتے ہیں، ایسا کس کو پیارا نہیں ہوتا، اور اس کا نعت خوان نعت پڑھنے کی آپ نہیں جانتے کس علاقے سے آیا ہے، کون ہے، کہاں سے ہے، اس نے حضور کی نعت پڑھی اور آپ نے پیسے نچھاور کرنے شروع کر دیے، اس میں نہیں، آپ حضور کی ثناخوانی پہ کر رہے ہیں۔ ایک عالمی دین کا آپ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو کس لیے کرتے ہیں کہ وہ کون ہے آپ نہیں جانتے، صرف اس کے علم کی وجہ سے آپ اس کا ادب کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات یہ آپ نے بالکل پلے مار دینا، محبت جہاں تک نہ پہنچایا کریں کہ کوئی آپ کی شکایت رب کے دربار میں کرے، اور اگر آپ کے خلاف کسی نے آپ کی شکایت رب کے دربار میں کر دی تو پھر اگر آپ لاکھ تھے تو لاکھ سے کٹ بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھو یہ ادب ایسی چیز ہے جو انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر جو سریا تک اللہ کے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا بشر ہاتھی شرابی تھا، شراب کے نشے میں دودھ تھا، ہوش نہیں ہے، شراب کا بھی نشہ اترا نہیں، زمین سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، صاف کیا، اوپر رکھا، زبان سے اتنا کہا یا اللہ تو بلند ہے، میرا نام بلندیوں کے قابل ہے، ہم تھوڑے ہیں زمین پر اڑنے والے بس اتنی بات تھی کہ شراب کا نشہ نہیں اترا تھا، اللہ نے رب کو ولی بنا دیا۔ اور جب یہ توبہ کی اور یہ عمل کیا تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پھر اللہ نے جانوروں کو بعد میں دل میں بات ڈال دی، اس راستے میں گوبر اور پیشاب نہ کرنا میرا پہلی گزرتا ہے۔ اللہ کے نام کا ادب کرو، رسول کا ادب کرو، اللہ کے ولیوں کا ادب کرو، اللہ تمہاری اولاد اور جانوروں سے بھی تمہارا ادب کروائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں وہی اخبارات ہیں، اخباروں سے جس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے
ہم اپنی دکانوں کی شیشے صاف کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول حدیث لکھی ہے, قرآن لکھا ہے, دکانوں کی شیشے صاف کرتے ہیں, اپنے ٹیبل کو صاف کرتے ہیں, گاڑیوں کی شیشے صاف کرتے ہیں. روٹی لے کے تو دور سے آ گیا کوئی چیز اخبارات میں رکھ کے جس پہ اللہ رسول کا نام اس کا بھی ہے, سمجھ پھر نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بے سکون ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہی اختتام ہے کہ ادب ہی ہے. حضور شیخ الاسلام تھے نا, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, 20 سال تھے, گلی سے گزرتے تھے تو سگریٹ کی ڈبیاں اٹھاتے تھے. تو کسی نے کہا حضور سگریٹ کی ڈبی کیوں اٹھاتے ہو؟ تو کہا جو سگریٹ کی ڈبی کے اندر ایک کاغذ ہے نا سلور کلر کا, کہا میرے توسے کے جو 20 صاحب ہیں نا توسے شریف کے, ان کے دربار کی گنبد کا جو رنگ ہے وہ بھی سلور کلر کا. میں دل تک اس کی نسبت بھی اس کاغذ کے ساتھ ہے, اور کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے. پھر وہی 20 رات اتنا ادب کرتے تھے, اتنا ادب. پھر ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا کہ حضور علم غیب کے بارے میں پوچھا, کہ حضور علم غیب کی بات کرتا ہے مجھ سے پوچھ. حضور خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے, آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھ. تو حضور علم غیب کی بات کرتا ہے. آج سے 40 سال کے بعد آپ نے فرمایا میری موت آئے گی اور میری کار اس ٹرک سے ٹکرائے گی, میں اس ٹرک کو آج بھی دیکھ رہا ہوں. اور پھر ٹھیک اس بات کے 40 سال کے بعد آپ سیال شریف سے برس تک آپ لاہور جا رہے تھے اور آپ کی کار ٹرک سے ٹکرائی اور آپ کا ساتھ رہا. تو یہ ادب ہی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.